80% سے زیادہ سائنس پورے ہو گئے ہیں، 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن دو طرح کی علامات ہیں، دو طرح کی، میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یعنی حتمی علامات من المحتوم، عربی میں کہا ہے امام معصوم نے من المحتوم، حتمی طور پہ ایسا ہوگا، اور کچھ کا یعنی یہ ظہور سے 6 مہینے پہلے کی علامات وہ حتمی علامات ہیں، اور کچھ ہیں کہ ظہور سے پہلے یہ ہو جائے گا، کب امام نے نہیں بتایا، تو 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ایک صرف حدیث ہے چھٹے امام السلام سے جس میں امام نے فرمایا کہ رسول خدا نے کہا 50 نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور کی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کا قبلہ و کعبہ ان کے بیویاں ہوں گی، اور ان کا دین ڈالر یا پاؤنڈز کہہ لیں، لیکن امام نے فرمایا سونا چاندی ہوں گے، یعنی دولت ہوگی، درہم و دینار ہوں گے۔ دنیا کے اندر موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے، سردیوں میں گرمیاں ہوں گی، گرمیوں میں سردیاں ہوں گی، جسے کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں لوگ۔ یعنی امام نے ایک ہی حدیث کے اندر 50 علامات بتائی ہیں، اور وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو امام جو ائمہ نے نشانیاں بتائی ہیں وہ زیادہ تر پوری ہو گئی، لیکن من المحتوم حتمی علامات 5 یا 6 گنوائی ہیں معصومین نے، 5 یا 6 حتمی علامات ہیں۔ کون کون سی ہیں جلدی سے گنوا دیتا ہوں۔ دجال کا آنا حتمی علامات میں سے ہے، ظہور سے 6 مہینے پہلے رجب سے لے کے، امام کا ظہور کب ہوگا؟ روز عاشور 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا، اور رجب سے امام نے نشانیاں بتائی ہیں۔ رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے، سب لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں، میں یہ اس کو 3 قیام ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں، ایک ہی سال، ایک ہی دن 3 لوگ آئیں گے۔ ایک آئے گا وادی یابس دمشق کے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے قیام کرے گا، سفیانی، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، بے انتہا پتھر دل ہوگا۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ داعش ہے، وہی فوج ہے، دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آئے، پتہ نہیں اس کا مطلب ہے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ اس لیے امام نے کہا کہ تم مت کہو یہ وہ ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کذب الوقت، جو وقت کی مشخص کریں کہ امام 6 مہینے میں آنے والے ہیں، 6 سال نہیں آئیں گے، 600 سال نہیں آئیں گے، سب جھوٹے ہیں، صرف اور صرف حتیٰ ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، اور اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو رجب کے مہینے میں 6 مہینے پہلے امام کے ظہور سے 3 قیام کریں گے۔ ایک آئے گا شام، سیریا سے، شام سے آئے گا دمشق کے نزدیک ایک شہر سے، سفیانی۔ ایک یمانی قیام کریں گے، یمن سے، سید نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چاہنے والے عاشق ہوں گے، اور ان کی جو پوری موومنٹ ہے وہ ہڈن ہوگی۔ اور ایک سید قیام کریں گے مشہد مقدس سے، وہ انتہائی اہم ہے، وہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہیں، کیونکہ یمن والی تحریک چھپی ہوئی ہوگی، ہڈن ہوگی، لیکن ایران کی جو تحریک ہے وہ سب کے لیے واضح ہوگی، وہ سید ہوں گے اور امام حسن مجتبی کی نسل سے ہوں گے، یعنی ان کا شاید سرنیم، امام نے تو کہا کہ خراسانی، لفظ خراسانی آیا، لیکن شاید سرنیم ان کا طباطبائی ہو، کیونکہ امام حسن مجتبی کی نسل سے ہیں۔ یہ 3 قیام ہیں جو نہایت اہم ہیں ظہور سے پہلے، یہ رجب کے مہینے میں ہوں گے۔ ماہ رمضان کے اندر اسی سال ظہور سے پہلے شب قدر میں ایک چیخ بلند ہوگی جس میں اعلان ہوگا امام کے ظہور کا، اور اسی سے شب قدر مشخص ہو جائے گی کہ یہ شب قدر ہے۔ ہر آدمی اس آواز کو سنے گا، اور جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا، اور ہر آدمی اعلان سنے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، ٹیلی ویژن سے، ہمارے علماء اس پہ مصر ہیں کہ نہیں، ٹی وی کا اعلان نہیں ہوگا، آسمانی ندا ہوگی، ہر آدمی اپنی زبان میں، چاہے ٹی وی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، سنے گا۔ یہ ہوگا ماہ رمضان میں، شب قدر کے اندر ایک اعلان امام کے ظہور کا۔ سب لوگ ابھی سننا چاہ رہے ہیں، میں اس کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا۔ یہ اب علامات ہو گئے، ایک تو دجال کا آنا، 3 یہ قیام، پھر ایک چیخ، اس کو صیحہ عربی میں کہا گیا ہے، صیحہ، صیحہ، صیحہ کہتے ہیں ندائے آسمانی، چیخ جسے اردو میں کہتے ہیں آپ، ندا، ندائے آسمانی، آسمان سے چیخ بلند ہوگی۔ پھر اور کیا علامت ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں حج پہ لوگ گئے ہوئے ہوں گے، تو حج کے 4 دن بعد یعنی 14 یا 15 تاریخ کو، ایسا کچھ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ایک سید ہوں گے، اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے، جوان ہوں گے،
ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے، بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا، بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا، اور اس کے ٹھیک 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن۔ یہ آخری علامت ہے، یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے۔ ایک سید امام نے ان کو کہا نفس زکیہ، زکیہ نہیں، بہت سے لوگ زکیہ پڑھ جاتے ہیں، زکیہ یعنی پاک نفس، ایک بہت ہی پاک دل پاک کردار سید زیادہ ہوگا، کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے، ان کو کوئی چھری سے ان کو پیچھے ان کو چھری مارے گا اور ان کا باقاعدہ کمر کاٹ دے گا، اور وہ وہیں خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں۔ یہ آخری شہادت ہوگی، اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا۔